السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات آئی تھی کہ قرآن شریف سے اور احادیث مبارکہ سے غلط استدلال اور آثار صحابہ سے انہوں نے غلط استدلال کیا ہے، اس کا جواب بھی دیا گیا تھا، اس کا ایک نمونہ پیش کیا گیا تھا۔ اسی طرح بعض ہمارے اکابر کی عبارتوں کو لے کر بھی انہوں نے استدلال کرنے کی ناکام کوشش کیے، تو عبارتیں، پھر ان کے استدلال کا انداز، پھر اس کا جواب آپ حضرات کی خدمت میں آپ پیش کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ہم اصول یاد رکھیں اکابر کی عبارتوں کے سلسلے میں، کہ کوئی بھی آتا ہے اور ہمارے اکابر کی عبارتیں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے اکابر نے یوں کہا ہے، یوں کہا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہو رہی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اکابر کی عبارتوں کو سمجھنے کے لیے عقل سلیم کی ضرورت ہے۔ دوسری بات جو یہاں اصول کے طور پہ پیش کی جا رہی ہے اسے سمجھیں۔ 1974 کی تحریک ختم نبوت میں مرزائیوں نے بزرگوں کی کوئی عبارت پیش کی تو حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی قیمتی اصول ان کے سامنے پیش کیا تھا، جس سے مرزائی بالکل ساکت ہو گئے تھے۔ آپ نے کہا تھا کہ بزرگوں کی باتوں کو نبیوں کی باتوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، بڑے بڑے بزرگ کی بات بھی خدا نہ کرے اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے، مگر انبیاء علیہ السلام تو غلطی سے پاک ہوتے ہیں، ان میں غلطی تسلیم کرنا منصب نبوت کی توہین کے برابر ہے۔ تو بزرگوں سے سبقت لسانی میں کوئی بات ایسی نکل گئی جو وہ نہیں چاہتے تھے یا ان سے غلطی ہو گئی، اس کا امکان ہے، اسے ہم مانتے ہیں، لیکن نبی ہونے کے ناطے نبی سے کوئی بات ایسی نکل جائے یہ منصب نبوت کے بالکل خلاف ہے، یعنی نبی سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی۔ دوسری بات، کسی بزرگ کا کوئی شخص خواب بیان کرتا ہے یا ان کا کوئی جذب کی حالت کا کوئی قول نقل کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، تو حضرت نے کہا مفتی محمود صاحب نے کہ بحیثیت مفتی کے میں فتویٰ دیتا ہوں، تمام مکاتب فکر اس مسئلے میں میرے ساتھ ہیں کہ اگر کسی بزرگ کا قول شریعت کے خلاف ہو تو اس کی دو صورتیں ہوں گی۔ اگر وہ مغلوب الحال یا کیفیت جذب میں بے اختیار خلاف شرع بات کہہ دیں تو وہ معذور ہیں، یا جان بوجھ کر کہہ رہے ہیں۔ اگر جان کر خلاف شرع بات کہیں تو ہم اس پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت نے لکھا کہ اب مرزا ناصر ہی بتائیں کہ مرزا صاحب معذور تھے یا کافر؟ معذور تھے، جذب کی کیفیت مغلوب الحال یا کوئی ایسی بات تھی جس سے عقل ماری گئی، تو معذور آدمی تو نبی نہیں بن سکتا ہے۔ اچھا چلو معذور ہونے کا انکار کریں تو دوسری چیز اس سے بھیانک ہے کہ کافر، تو پھر مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر کوئی آتا ہے اور ہمارے بزرگ کی کسی بات کو نقل کر کے توڑ موڑ کے پہلی بات تو پیش کرتا ہے۔ ویسے تو ایسی باتیں اب تک کم ملی ہیں کہ کسی بزرگ کی زبان سے کوئی ایسی خلاف شرع بات نکل گئی ہو۔ تو یہ دو باتیں ذہن میں اصول کے طور پہ رکھیں۔ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کے بعد
لکھا کہ حضرت مفتی صاحب کی بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ جو خلاف شرع بات کرے وہ معذور نہ ہو تو کافر ہے۔ حوالہ پارلیمنٹ میں قادیانی مقدمہ صفحہ نمبر 105۔ اب اس کے بعد ایک عبارت وہ پیش کرتے ہیں مرزائی، وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے، پھر اس کا ایک جواب ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے المعنی انہ لا یأتی بعدہ نبی ینسخ ملتہ ولم یکن من امتہ، موضوعات کبیر صفحہ نمبر 59، جس کا ترجمہ ہے کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کرے اور آپ کی امت میں سے نہ ہو۔ دو باتیں کہی، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ غیر شرعی نبی آ سکتے ہیں، شریعت کو منسوخ کر کے نئی شریعت لانے والا نبی تو نہیں آ سکتا ہے، غیر شرعی نبی آ سکتا ہے جس نے کوئی نئی شریعت نہ لائی ہو اور پچھلی شریعت ہی کا تابع ہو، اور قادیانی کا دعویٰ بھی ہے کہ وہ غیر شرعی نبی ہے۔ اس طرح انہوں نے استدلال کیا ہے مرزائیوں نے، اور عبارت پیش کی ہے بہت بڑی شخصیت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ جواب اس کا یہ ہے کہ قادیانیوں کو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے خوشی کیسے ہو رہی ہے؟ ان کے فتوے کی روح سے تو قادیانی پکا کافر ہو گیا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتوں سے، کیونکہ جہاں انہوں نے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت پیش کی ہے، دوسری عبارت کو بھی دیکھنا چاہیے تھا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دعوی النبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا بالاجماع کفر ہے۔ شرح فقہ اکبر صفحہ نمبر 201۔ تو بالاجماع جسے کفر کہہ رہے وہ دعوی نبوت ہے، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی بھی کسی بھی طرح کی نبوت کا دعویٰ کر دے اجماعاً وہ کافر ہے۔ جب مرزا قادیانی کے لوگ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو پیش کر رہے ہیں تو کم سے کم اس عبارت کو بھی اپنے سامنے رکھ لیں۔ جب اس عبارت کی روح سے مرزا صاحب کافر ہو گئے تو پھر نہ مہدی، نہ مجدد، نہ نبی، نہ مسیح، نہ کوئی اور چیز۔ مرزا لوگ ایسی عبارتیں پیش کرنے سے پہلے قادیانی کو اور اس کے ماننے والوں کو مومن تو ثابت کر دیں، پھر اس کے بعد اس پر دوسری چیزوں کو رکھیں، دوسری چیزوں کی بنا رکھیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ بالفرض اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نبی ہو جاتے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبوت مل جاتی تو نبی علیہ السلام کے تابع ہوتے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو باوجود نبی ہونے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوں گے۔ یہ بات حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں، یعنی کہ بالفرض اگر کوئی نبی آ جاتے تو وہ نبی علیہ السلام ہی کے تابع ہوتے، مگر ان دو حضرات کو یعنی حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو اور نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبوت ملی۔ معراج کی رات میں جب سب انبیاء علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کی، ان میں عیسیٰ علیہ السلام تھے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا نبی علیہ السلام کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نہیں تھے وہاں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تو نہ کہا کہ نبی کے بعد کوئی نبی ہوا بھی ہے، اور نہ یہ کہا کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی ہوگا، اور نہ یہ کہا کہ اگر کوئی شخص نبوت یا کسی اور چیز کا دعویٰ کرے اس پر ایمان لے آنا۔ یہ ساری باتیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کہا، بلکہ صاف صاف کہا کہ نبی علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو پیش کر کے قادیانی لوگ خوش نہ ہو جائیں بلکہ دوسری عبارت کو بھی دیکھیں، اس لحاظ سے مرزا قادیانی کیا ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ختم نبوت کے ساتھ تا دم آخر جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی عبارتیں انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔